یہ بات ہے 17 دسمبر 1967 کی، جب آسٹریلین پرائم منسٹر ہیریٹ ہولٹ سمندر میں گئے اور پھر کبھی مڑ کر واپس نہ آئے۔ It is feared that the Prime Minister has drowned. نہ جانے ان کو زمین کھا گئی یا آسمان، یہ بات آج تک کوئی انسان نہیں جانتا۔ آسٹریلین پرائم منسٹر کے غائب ہونے کے بعد کافی ساری کانسپیریسی تھیوریز مشہور ہوئی، جیسا کہ کسی نے کہا کہ انہوں نے خودکشی کر لی ہے، اور کسی نے کہا کہ وہ چائنیز جاسوس تھے اور گہرے پانی میں جا کر چائنیز سب میرین میں سوار ہو کر وہاں سے فرار ہو گئے۔ لیکن میرے خیال کے مطابق یہ دونوں الزامات غلط ہیں اور ان کا آسٹریلین پرائم منسٹر کی موت سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ یہ واقعہ بیان کرنے سے پہلے ہم آسٹریلین پرائم منسٹر کے بارے میں تھوڑا سا جانتے ہیں کہ وہ کون تھے۔ ہیریٹ ہولٹ اپنی موت سے صرف 2 سال پہلے ہی آسٹریلین پرائم منسٹر بنے تھے۔ انہیں ماڈرن آسٹریلیا کا پہلا وزیر اعظم بھی سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے آسٹریلین پارلیمنٹ میں 30 سال سے زیادہ کا عرصہ گزارا۔ وہ ایک سٹائلش، ماڈرن اور ترقی پسند انسان کے طور پر مشہور تھے۔ اپنے دفتر میں صرف 2 سال گزارنے کے باوجود انہوں نے آسٹریلیا کو پینس اور پاؤنڈ کے مشکل نظام سے نکال کر آسٹریلیا کی کرنسی کو ڈالر اور سینٹ میں تبدیل کر کے ایک اہم کامیابی حاصل کی۔ ہولٹ ان اولین سیاستدانوں میں سے ایک تھے جنہوں نے وائٹ آسٹریلیا کی بدنام زمانہ پالیسی کو ختم کرنے کے لیے کام کیا۔ 17 دسمبر 1967 کو دوپہر کے کھانے سے پہلے ہولٹ نے مقامی ساحل کی طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ 5 لوگوں پر مشتمل یہ گروپ پورٹ سی وکٹوریہ کے قریب چیویٹ بیچ پر پہنچا۔ ہیریٹ ہولٹ تیراکی کا انتہائی شوقین تھا۔ اس نے تیراکی کرنے کے لیے نیلے رنگ کا سوئمنگ سوٹ پہنا، لیکن اس دن پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا اور اس میں بڑی بڑی لہریں تھیں۔ اس کے ساتھیوں کے مطابق انہوں نے اس سے بڑی لہریں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کے علاوہ جمعے کے دن ہی اس کے کندھے کی سرجری بھی ہوئی تھی اور ڈاکٹر نے اسے آرام کرنے کو کہا تھا۔ اس لیے اس نے ہفتے کے دن ٹینس کھیلا اور پھر اتوار کے دن تیراکی کے لیے سمندر پر چلا آیا، جو کہ ڈاکٹر کی ہدایات کے خلاف تھا۔ ہولٹ بہت سے طریقوں سے ایک بہترین آسٹریلین آدمی تھا۔ وہ ایک سپورٹی، جوش مند اور انتہائی بھرپور طریقے سے زندگی جینے والا انسان تھا۔ اسے غوطہ خوری اور نیزہ بازی کا بہت مزہ آتا تھا، حالانکہ وہ بہت مضبوط تیراک نہیں تھا۔ پانی میں جانے سے پہلے ہولٹ نے گروپ سے جو آخری بات کہی تھی ان میں سے ایک یہ تھی، "I know this beach like the back of my hand", جس کا مطلب یہ ہے، میں اس ساحل کو اپنے ہاتھ کی پشت یعنی اپنے ہاتھ کے پچھلے حصے کی طرح جانتا ہوں۔ فوراً ہی اس نے ساحل سے دور تیرنا شروع کر دیا۔ مارٹن نے اس کا پیچھا کیا، لیکن تھوڑے ہی گہرے پانی میں جانے کے بعد وہ رک گیا اور واپس آ گیا۔ اسی طرح اس کے دوسرے دوست ایلن سٹیورٹ نے دوسروں سے کہا کہ اگر ہولٹ یہ سب کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پانی میں کود گیا، لیکن تھوڑی ہی دور جا کر جب اسے اپنے ارد گرد گہری لہر محسوس ہوئی تو وہ بھی پانی سے باہر نکل آیا۔ مسٹر ہولٹ تیرتے ہوئے بہت دور چلا گیا اور اس کے باقی ساتھی قریب ایک چٹان پر چڑھے تاکہ وہ ہولٹ کو دیکھ سکیں، لیکن اب ہولٹ ان کی نظروں سے غائب ہو چکا تھا۔ جب انہیں ہولٹ نظر نہ آیا تو وہ گھبرا گئے اور سٹیورٹ جلدی سے بھاگا تاکہ وہ مدد کے لیے کسی کو پکار سکے، اور اپنے ساتھ وہ 3 غوطہ خور لے کر آیا۔ غوطہ خوروں نے پانی میں چھلانگ لگائی، لیکن لہریں بہت گہری تھیں۔ اس کے علاوہ لہروں کا پانی بھی صاف نہیں تھا، جس کی وجہ سے غوطہ خوروں کو اندر دیکھنے میں کافی مشکل ہو رہی تھی، اور کچھ ہی دیر بعد وہ غوطہ خور بھی پانی سے باہر نکل آئے۔ غوطہ خوروں نے پانی سے باہر نکل کر ہولٹ کو دوربین کے ذریعے تلاش کرنے کی کوشش کی، اور اس کے علاوہ پولیس اور سرچ اینڈ ریسکیو ٹیمز کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ ہی لمحوں بعد ہیلی کاپٹرز، سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم اور کافی سارے غوطہ خور ساحل پر پہنچ چکے تھے۔ شام ہونے تک تقریباً 200 افراد پہنچ چکے تھے، جن میں آسٹریلیا کی فوج، نیوی اور کوسٹ گارڈ، میرین بورڈ آف وکٹوریا اور ایئر فورس کے ریسکیوز شامل تھے۔ لیکن آسٹریلیا کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا سرچ آپریشن بھی ہولٹ کو ڈھونڈنے میں ناکام رہا۔ 2 دن بعد ہولٹ کو مردہ قرار دے دیا گیا اور کنٹری پارٹی کے لیڈر جان میکیون نے وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھایا۔ دسمبر کو ہولٹ کی یاد میں ایک فنکشن رکھا گیا، جس میں امریکی صدر جانسن، پرنس چارلس آف ویلز اور ساؤتھ ویتنام اور ساؤتھ کوریا کے صدر نے شرکت کی۔ لیکن جاتے جاتے ہوئے ہولٹ اپنے پیچھے کئی سارے سوال چھوڑ گیا۔
جیسا کہ اپنے دوستوں کی موجودگی میں بیچ سے ہولٹ اچانک کیسے غائب ہو گیا۔ ہولٹ کے مرنے کے بعد بھی کافی ساری کنسپیریسی تھیوریز سامنے آئیں، جیسا کہ کسی نے کہا کہ اس نے خودکشی کر لی، اور کسی نے کہا کہ وہ چائنیز جاسوس تھا اور مشن پورا کرنے کے بعد گہرے پانی میں جا کر وہاں سے چائنیز سب میرین میں سوار ہو کر وہ فرار ہو گیا۔ اس کے علاوہ ہولٹ پر ایک برٹش جرنلسٹ جس کا نام اینتھنی ہے ایک کتاب دی پرائم منسٹر واز اے اسپائی بھی لکھ چکے ہیں، یعنی کہ مسٹر ہولٹ چائنا کے ایک جاسوس تھے۔ لیکن میرے خیال کے مطابق یہ تمام باتیں غلط ہیں۔ شاید گہرے پانی میں جانے کی وجہ سے کوئی بڑی مچھلی آئی ہو اور مسٹر ہولٹ کو کھا گئی ہو، یا پھر انتہائی بڑی لہروں کی وجہ سے شاید وہ سمندر کی بہت گہرائی میں چلے گئے ہوں اور وہاں ان کی موت واقع ہو گئی ہو، اور پھر ان کی لاش سمندر کی گہرائی میں کہیں گم ہو گئی ہو، جو آج تک کسی انسان کو نہیں مل سکی۔ دوستو، آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اسی کے ساتھ ویڈیو کا اختتام ہوا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔